کوشش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی، لیکن جب ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں تو پھر ہم لوگوں میں یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہ کمی ہے، یعنی وہ جس سنت پہ ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں ہم دوسرے کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اس سنت پہ عمل کر رہا ہے، تم یہ کام نہیں کر رہے۔ اس میں ایک درجہ، چونکہ شیطان ہے یہ چھوڑتا نہیں ہے انسان ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی تھوڑی سی یہ رہنمائی کر دوں کہ اللہ کریم اگر ہمیں سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے تو اس عمل پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے حضور عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس سنت پہ عمل کر کے ہم اتراتے پھریں، ہمارے اندر تکبر آئے، ہم یہ تصور ذہن میں رکھیں کہ ہم نے سنت پہ عمل کر لیا ہے، اب 100 شہیدوں کا انعام پانے والوں کی صفوں میں ہم شامل ہو گئے ہیں۔ اگر اس قسم کی کوئی نیت آتی ہے تو پھر ہم اس سنت پہ عمل کرنے کے اثرات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم عمل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، اور اس پہ مثال میں دینے لگا وہ اپنے مرشد کی۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا پڑھا کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے وہ چھنے آٹے کی روٹی پکا کرتی تھی، آٹا کو چھان کے آپ روٹی نہیں پکاتے تھے، اور وہ جو بورا ہوتا ہے جس کو ہم چھان کے پھینک دیتے ہیں یا جانوروں کو ڈال دیتے ہیں، وہ مکس ہی رہتا تھا آٹے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ روٹی پکتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے بھی خانقاہ میں حکم دے دیا کہ خانقاہ کے جو خدمتگار ہیں ان کے لیے بھی اور میرے جو گھر والے ہیں ان کے لیے بھی انچھنا آٹا جو ہے اس کی روٹی پکائی جائے۔ آپ فرماتے ہیں 2-4 دن گزرے وہ انچھنے آٹے کی روٹی کھاتے ہوئے کہ ہمارے گھر میں سب لوگ بیمار ہو گئے، خانقاہ کے لوگ بیمار ہو گئے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم تو سنت پہ عمل کر رہے ہیں، سنت کے مطابق جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو اس کھانے کے تو اثرات بہتر ہونے چاہیے تھے، ہمیں بیمار نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ جو ہمارے جسم میں بیماری ہے اس کو بھی ختم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے مراقبہ کیا، اس پہ غور کیا کہ وجہ کیا بنی ہے، فرماتے ہیں مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا، القاء ہوا کہ بہاؤالدین تمہارے اور تمہارے اہل خانہ کے دلوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، اہل بیت اطہار آپ بھی انچھنا آٹے کی روٹی کھاتے تھے اور ہم بھی انچھنے آٹے کی روٹی کھا رہے ہیں، اس لیے ہمارا عمل بھی ان کے عمل جیسا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ ان کے عمل بھی ہمارے جیسے اور ہمارے عمل بھی ان کے جیسے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند فرماتے ہیں کہ صرف انچھنے آٹے کی روٹی کھائی، سنت کے مطابق کھائی، نیت یہ تھی کہ سنت کے اہل بیت نے کیونکہ انچھنے آٹے کی روٹی کھائی ہے تو ہم بھی کھائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں ہم بیمار ہو گئے، میں نے مراقبہ کیا، اللہ سے سوال کیا یا اللہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں، بیماری تو دور ہونی چاہیے تھی لیکن ہم بیمار کیوں ہو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ نے اعلان فرمایا تمہارے اہل خانہ کے دلوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم بھی ویسی ہی سنت پہ عمل کر رہے ہیں جیسے اہل بیت اطہار نے کیا۔ یہ جو برابری ہے نا، یہ سنت کے اثرات کے معنی ہو رہی ہے، بلکہ تمہارے نامہ اعمال میں گناہ جا رہا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص کتنا ہی زیادہ سنت پہ عمل کر لے، نہ اہل بیت اطہار کی برابری کر سکتا ہے، نہ صحابہ کرام کی برابری کر سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سب کو بلایا، سب کو سمجھایا کہ جتنا بھی سنت پہ عمل کرو اپنے آپ کو معذور سمجھو کہ اس معاملے میں عمل کرنے کے باوجود میں یہ عمل ویسا نہیں کر سکا جیسے رسول اللہ کے غلام کرتے ہیں۔